شروع کرتے ہیں مفتی اشرف جیلانی ازہری کا نیو بیان. بہت ہی پیارا بیان ہے. بیان کو ضرور سنیں, شیئر کریں, لائک کریں. سنا اللہ کرے کہ آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو. یہ جلسے اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ پوری قوم مسلم کو اللہ و رسول کا پیغام سنایا جائے, سمجھایا جائے, تاکہ ہماری قوم قرآن سنے, سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے. آپ یقین جانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین آپ کو لا کر دیا اور اس دین کو آپ نے جب تک اتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑا رکھا تھا جیسا رسول اللہ نے فرمایا, وہ دور آپ کے لیے عزت کا دور تھا. اور جب سے آپ نے دین پر اس لیول پر عمل کرنا چھوڑ دیا, آج صورتحال ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. ہر قوم کے جوان اس قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں. ہر قوم کے جوان اس قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں. اور اگر یہی جوان ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر بغاوت کے راستے پر آ جائیں تو قومیں نیست و نابود ہو جاتی ہیں. اور اگر یہی جوان بغاوت کے راستے کو چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر کھڑے ہو جائیں تو یہی وہ قوم ہے جس کے لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا, ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے, شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی, ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے, یا رسول اللہ اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے. قوم کے جوان اس قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں. لیکن آج افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جوان وہاں نہیں ہے جہاں رسول اللہ نے کھڑا کیا تھا. اللہ اللہ اللہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے بالکل بھی خوشامد کرنا نہیں آتی ہے, بالکل چاپلوسی کرنا نہیں آتی ہے, اور نہ ہی میں جنت کی ٹکٹ بانٹتا ہوں ممبر پر بیٹھ کر. میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے, میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے, آئینہ کبھی برائی نہیں کرتا ہے, آئینہ کبھی غیبت نہیں کرتا ہے, جو جیسا ہے آئینہ ویسا ہی دکھاتا ہے. آج ہماری قوم کی یہ عادت پڑ گئی ہے, وہ چاہتے ہیں ممبر پر بیٹھ کر علماء ہمارا نام لے دیں مائک میں. آج ہماری قوم کے کچھ لوگوں کی عادت بن گئی ہے, وہ چاہتے ہیں امام صاحب ہمارا نام لیں. نظامت کرنے والا جب نظامت کرے تو ممبر سے ہمارا نام لیا جائے, یہ مالدار صاحب ہیں, یہ سیٹھ صاحب ہیں, یہ فلاں نیتا, انہوں نے یہ چندہ دیا, انہوں نے کام کیا, انہوں نے یہ کیا. یاد رکھیے آپ نے اگر کچھ کیا بھی ہے تو احسان نہیں, احسان میرے رب کا ہے جنہوں نے آپ سے یہ کام قبول کر لیا. ورنہ وہ کام لینے پہ آتا ہے تو لنگڑے مچھروں سے بھی کام لے لیتا ہے. یہ احسان آپ کا نہیں, یہ احسان میرے رب کا ہے. توفیق دینے والی ذات میرے رب کی ہے. اس لیے مزاج بنائیے. دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں. آپ کو معلوم
دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک جو چاپلوسی کرتے بھی ہیں اور کراتے بھی ہیں. کرتے بھی ہیں اور کراتے بھی ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو چاپلوسی کراتے تو ہیں مگر کرتے نہیں ہیں. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو نہ کرتے ہیں نہ کراتے ہیں. اور ہمیں فخر ہے وہ امام اہل سنت کے ماننے والے ہیں جو نہ چاپلوسی کرتے ہیں نہ چاپلوسی کراتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے اپنے بچپن کے زمانے میں ماں کے گود میں امام احمد رضا کے عشق کی گھٹی پی لی ہے. جس امام سے کہا گیا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دیں انعام دیا جائے گا, میرے امام جلال میں آ گئے, ارشاد فرمایا احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا, احمد مختار کی تعریف کرے گا. اور جب تعریف کرنے پہ آئے ہیں تو پکار کے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہ سہا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یا رسول اللہ کیا ہے تحفظ ناموس رسالت, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, کروں مدح اہل طول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نانا. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد. ہم امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں, نہ ہی چاپلوسی کرتے ہیں کسی کی اور نہ ہی چاپلوسی کراتے ہیں. کسی کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے, ہم کسی کے ابا جان کے غلام نہیں, ہم مدینے والے مصطفیٰ کے غلام ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس ممبر پر بیٹھنے کے حقوق ہیں, ممبر رسول پر بیٹھنے کے اصول ہیں, اس کرسی پر بیٹھنے کے اصول ہیں. دنیا کے کسی عالم کو کرسی پر اس لیے نہیں بٹھایا جاتا جناب صاحب مالدار صاحب سیٹ صاحب بھی تعریف کرے, نہیں, اس کرسی پر اس لیے بٹھایا جاتا ہے دنیا کے سامنے کرو اور دنیا کے سامنے فخر سے کہو ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو قوت پروردگار اپنی. آج ذمہ داری ہے اس بات کی. میرے رسول نے قوم کے جوانوں کو جہاں کھڑا کیا تھا جوان آج وہاں نہیں ہیں. آنے والے بہت سارے علماء تقریر کرتے ہیں آپ کے سامنے اور آپ کو کہتے نہیں صاحب آپ سبحان اللہ کہہ دیجیے, ماشاء اللہ کہہ دیجیے, آپ جنت میں جائیں گے, اور آپ خوش ہو کے چلے بھی جاتے ہیں. جنت اتنی آسان نہیں ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جنت اتنی آسان نہیں ہے. جنت کی تعریفیں اور جنت کے ٹکٹ بانٹتے بانٹتے لوگوں نے قوم مسلم کو بے عمل بنا دیا ہے. بے عمل ہو گئی میری قوم. یہ سمجھ رہے ہیں جنت اتنی آسان ہے, نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکوٰۃ ہے, نہ والدین کی خدمت ہے, نہ قوم کے پڑوسیوں کے حقوق کی کوئی خبر ہے. غیبت یہ کر رہی ہیں, برائی یہ کر رہی ہیں, شراب یہ پی رہے ہیں, جوا یہ کھیل رہے ہیں, زنا یہ کر رہے ہیں, غلط راستے پر یہ ہیں, اور پھر کہتے نہیں صاحب ہم جنت میں جائیں گے. تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے جنت اتنی آسان نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا, رات پر غم میں روتے رہے مصطفیٰ, اپنی امت کا جس دم خیال آ گیا. میری قوم کے جوانوں کو رسول اللہ نے جہاں کھڑا کیا, جوان آج وہاں نہیں ہے. بڑی حیرانی کی بات ہے, رات کے 3 بجے جا کے دیکھ لیجئے شراب کے ٹھیکے پر ہمارے 17 سال 18 سال کے جوان مل جائیں گے. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو غلط ہیں وہ غلط ہیں. اگر علماء اصلاح نہیں کریں گے تو اصلاح کون کرے گا؟ علماء کی ذمہ داری ہے. کہاں ہے جوان؟ شراب کے ٹھیکے پر. 17-18 سال کے جوان کہاں ہیں؟ زنا کے دروازے پر. 17-18 سال کے جوان کہاں ہیں؟ نشہ کر رہے ہیں, نشہ, ہیروئن یوز کر رہے ہیں, ایم ڈی یوز کر رہے ہیں, نشے کا نام بدل بدل کے نشہ کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ نشہ آپ کی عزت کو خراب کر دیتا ہے,
नशा आने वाली नस्लों को तबाह बर्बाद कर देता है। ये नशा जो अल्लाह की रहमतें आप पर नाजिल होती हैं, उन रहमतों से आपको महरूम कर देता है। तुम नशा कर रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। ये लोकल नशा है जिसको करने के बाद लोग नाली में गिर जाते हैं। ये लोकल नशा है जिसको करने के बाद लोग नाले में गिर जाते हैं। ये लोकल नशा है जिसको करने के बाद एक मर्द को ये कभी कभी इम्तियाज नहीं रहता है कि सामने माँ है या बीवी है। ये नशा है। मैं मना नहीं करता नशा करने के लिए, मैं दिल खोल के, दिल बड़ा करके आपको इजाजत देता हूँ। नशा करना चाहते हो, दिल खोल के नशा करो, मगर लोकल नशा नहीं, ब्रांडेड नशा किया करो। वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार बिन यासिर ने किया। वो बिलाल जिन्हें मारा जाता था, घसीटा जाता था, मगर फिर भी पुकार के कहते थे, तू हो के तुर्श रूह मुझे काली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। वाह 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 वाह। नशा करना है, इश्क रसूल का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो, मोहब्बत रसूल का नशा करो। जिस दिन हुजूर की मोहब्बत का नशा कर लोगे, तुम गुनाहों के रास्ते पे नहीं, रसूलुल्लाह के तरीके पर अमल करने लगोगे। हर कौम के जवान उस कौम का सरमाया होते हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते।